اللهم صل وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. کی جائیں اور عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے، اور اس عید کے دن کے جو اعمال ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ نماز شروع ہو. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نماز جمعہ اور نماز عید میں جو بنیادی فرق یہ ہے، اس میں 3-4 فرق ہے. اس میں مین جو فرق یہ ہے کہ عید کے جو خطبے ہوتے ہیں وہ نماز کے بعد ہوتے ہیں، لیکن نماز جمعہ میں پہلے ہوتے ہیں. ہوا اس طرح کہ نبی کریم کے زمانے میں اسی طرح ہوا کرتا تھا کہ عید کی نماز نبی کریم پڑھا کرتے تھے، بعد میں خطبے دیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا خلفاء کے تسلسل سے. لیکن بنو امیہ کے زمانے میں بنو امیہ لوگوں کے سامنے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے تھے. بجائے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی طرف بلائیں، شریعت کی طرف بلائیں، اخلاق کی طرف بلائیں، اصول دین کی طرف بلائیں، فروع دین کی طرف بلائیں، کیا ہے وہ اپنی طرف بلاتے تھے اور آل بیت علیہ السلام سے متعلق ناسزا کہتے تھے. اس لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ یہاں اٹھ کر چلے جاتے تھے عید کی نماز کے فوراً بعد، نہیں سننا چاہتے تھے ان کی بات. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کس طرح جو قابو کیا تھا. انہوں نے کہا خطبے جو ہے وہ پہلے دیے جائیں تاکہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں. یعنی یہ مذہب 2 قسم کے چلے آ رہے ہیں. ایک وہ جو نبی کریم نے جو تعلیم دی ہے وہ ہے، اسی طرح کی نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح کا حج ہے. ایک جو ہے کہ خلفاء نے اپنی طرف سے تبدیلی کی ہے، چاہے بنو امیہ کے خلفاء ہوں چاہے اس سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد جب خلافت سنبھالی تو 29 احکام ریگل گنے جس میں تبدیلی آ چکی ہے. نبی کریم کے زمانے میں اور تھے، بعد میں اور آگے. اس لیے مذہب حق کا خیر البریہ آل بیت کا مذہب، امام جعفر صادق علیہ السلام کا مذہب، اسی طرح صاف اور پاک ہم تک پہنچے جس طرح نبی کریم سے یہ نقل ہوا تھا، بیان ہوا تھا. کیونکہ ہم نے جو سارا کچھ لینا ہے وہ نبی کریم سے لینا. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، توحید ہو، نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، قیامت کے جو احوال ہیں سارے نبی کریم سے لینا. اور نبی کریم کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ اہل سنت نے دیکھا، دونوں نے دیکھا. اب نبی کریم تک کس طرح پہنچا جائے؟ 2 طریقے ہیں. آل بیت کے ذریعے پہنچا جائے یا صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا جائے. تو ہم فقہ جعفریہ والوں کا یہ دعویٰ ہے اور اس پر دلیل بھی ہمارے پاس کہ ہم نے نبی کریم کے جو احکام لیے وہ آل بیت کے ذریعے. ہم جب روایت بیان کرتے ہیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہوں نے اپنے والد گرامی سے سنا امام باقر علیہ السلام سے، انہوں نے سنا امام زین العابدین سے، انہوں نے سنا امام حسین علیہ السلام سے. امام حسین علیہ السلام نے بتایا اور نقل فرمایا کہ جب میں اپنے نانا کی جو ہے وہ کمر مبارک پر سوار تھا، دوش پر سوار تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرا نانا اس طرح نماز پڑھ رہا. بس عید کی نماز میں جو فرق ہے وہ اس بنیاد پر ہے
کہ ہم اس سے بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے اس طرح نماز پڑھی جو نبی کی